ایم کیو ایم نے حلقہ بندیوں میں تبدیلی کیے بغیر کراچی میں اگر بلدیاتی انتخابات ہو جاتے ہیں تو ان کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ وہ حکومت سے جو ہے وہ علیحدہ ہو جائیں گے اور جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو حلقہ بندیوں سے شہروں پر قبضہ نہیں کرنے دیا جائے گا. یہ بھی ایم کیو ایم کی طرف سے جو ہے وہ بیانات آ رہے ہیں. بخاری صاحب کیا دیکھ رہے ہیں, سچویشن کس طرف بنتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے؟ ایم کیو ایم نالاں ہیں, پھر اور بھی ناراضگیاں ہیں جن کو اس پارٹ میں ہمیں ڈسکس کرنا ہے. ناراضگیاں کافی بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دیکھیں, پہلی بات تو ہے کہ کراچی پاکستان کا سب سے بڑا شہر ہی نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اکنامک ہب بھی ہے. لہٰذا وہاں جو بھی پولیٹیکل اپ ہیولز ہوتے ہیں اس کا پورے ملک اس سے افیکٹ ہوتا ہے. ذرا شفٹ نہیں آیا؟ پنجاب کافی گرم ہوا تھا, اب وہ ذرا گرم ہونا شفٹ اپنی آیا جگہ ہے, لیکن یہ کہ سندھ کی کسی طرف. ایک علاقے کی, کسی ایک شہر کی سگنیفیکنس اپنی جگہ ہے. تو کراچی از این امپورٹنٹ سٹی. دیکھیں, گزارش یہ ہے کہ جب تک ہمیں تھوڑی سی ہسٹری جو ہے نا وہ ہم اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر نہیں کریں گے تو ہم یہ ایم کیو ایم کی آج کی صورتحال کو پراپرلی ڈیفائن نہیں کر سکتے. دیکھیے, 1992 کے بعد یہ ایم کیو ایم جو ہے یہ ڈیوائیڈ ہو گئی تھی دو حصوں میں. ایک حقیقی بن گیا تھا, ایک متحدہ رہی. اصل بات یہ ہے کہ انتخابی طور پر متحدہ ہمیشہ سے اسٹرانگ رہی ہے. ان کو زیادہ, ان کا ووٹ بینک زیادہ ہے, ان کے جو الیکٹ ہوتے تھے لوگ وہ زیادہ تھے, اور حقیقی جو ہے وہ انتخابی طور پر زیادہ کامیاب نہیں رہی ہے. تیسرا ایلیمنٹ تھا پاک سرزمین پارٹی. دیکھیں, پاک سرزمین پارٹی کا جہاں تک تعلق ہے, مصطفیٰ کمال اتنا سخت موقف اختیار کر چکے ہیں کہ وہ کس منہ سے مڑ کے دیکھیں گے اور ان کے ساتھ اتحاد کی بات کریں گے, چاہے وہ قائد ہیں متحدہ کے ان کے بارے میں ہو, چاہے ایم کیو ایم کی دیگر لیڈرشپ کے بارے میں ہو. جو زبان انہوں نے استعمال کی ہے وہ قابل معافی میرے خیال سے دوسری طرف سے نہیں ہوگی. تو آپ کی باتوں سے ایسا لگ رہا ہے کہ جو ملاپ کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے یہ ممکن لگ نہیں رہا. لیٹ می پروسیڈ فرسٹ. دوسری بات یہ ہے کہ مصطفیٰ کمال کی پالیسی کا جو پورا مطمع نظر تھا نا وہ تھا قائد کی ایسی تیسی کرنی, اور انہوں نے ایسے بیان دیے ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ایک اور ڈائلیما جو ایم کیو ایم کا رہا ہے وہ یہ کہ قائد جب مائنس ہوئے پاکستان کی سیاست سے تو ہر لیڈر نے سمجھا کہ میں بھی بڑے قد کاٹ کا لیڈر ہوں. میں نام لینا نہیں چاہتا, جس کا بھی نام لے, چاہے فاروق ستار ہیں, چاہے خالد محمود صدیقی ہیں, چاہے جو بھی ہے, اس نے سمجھا جی میں بہت بڑا لیڈر ہوں. لیکن فیکٹ یہ ہے کہ پہلے بھی وہی بڑا لیڈر تھا جو قائد ہے, آج بھی وہی لیڈر ہے. میں ذمہ داری سے آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ یک آواز ہو کے یہ کہہ دے اہل کراچی سے کہ آپ نے ووٹ فلاں کو دینا ہے, دو کام ہوں گے. ایک تو یہ کہ ووٹ بینک اتنا اوپر چلا جائے گا ایم کیو ایم کا کہ آپ سوچ نہیں سکتے. میں ذمہ داری سے کہتا ہوں 10 لاکھ ووٹ بڑھ جائے گا, ابھی بھی اتنا انفلوئنس ان کا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو سپیس کریٹ ہوئی ایم کیو ایم کے ڈیوائیڈ ہو جانے کی وجہ سے اس کا, اور ووٹ بینک بھی ڈیوائیڈ ہوا, اس کا بینیفٹ ملا پی ٹی آئی کو. اور پی ٹی آئی نے وہ سپیس پر کی, اور آپ نے نتیجہ دیکھ لیا کہ کراچی میں کیا کتنی اسٹرینتھ پکڑی پی ٹی آئی نے. ہیونگ سیڈ دیٹ, اب اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جب ہم ان چاروں گروپوں کے ملاپ کی بات کرتے ہیں تو یہ آگ اور پہلے تو مجھے وجہ بتائیں نا کہ آخر یہ کرنے کی ضرورت کیوں پیش آ گئی؟ اتنی دڑاڑیں, اتنی دشمنی, اتنی قتل و غارت, اس کے بعد پھر جب آپ یہ والی بات کرتے ہیں تو یہ بڑی عجیب سی بات ہے. دو آبجیکٹو ہو سکتے ہیں. ایک تو یہ کہ جو پی ٹی آئی کو وہاں سپیس ملی ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش, چاہے وہ بلدیاتی الیکشن ہے, چاہے وہ نیشنل الیکشن ہے, جنرل الیکشنز ہیں, جو بھی ہیں. ایک تو آبجیکٹو یہ ہے. دوسرا مجھے یوں لگتا ہے کہ یہ قائد کی ریہیبلیٹیشن کہہ لیجئے, ریسرکشن کہہ لیجئے, یا ریوائیول کہہ لیجئے, یا ری ایکٹیویشن کہہ لیجئے, وہ بھی ہو سکتا ہے. یہ آبجیکٹو ہو سکتا ہے کہ میں نے جان بوجھ کے لفظ استعمال کیا ہے. اس وقت نا مین 4 سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک ہے جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی. یہ دونوں جماعتیں جو ہیں وہ چاہتی ہیں کہ الیکشن فوری طور پہ ہو جائے. اور دوسرا گروپ ہے پی 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 اور ایم کیو ایم, وہ بنیادی طور پہ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں کہ ابھی تیاری مکمل نہیں ہے, ابھی اتحاد نہیں ہوا ہے, ابھی حلقہ بندیاں نہیں ہوئی ہیں, لہٰذا تھوڑا سا الیکشن کو وہ ڈیلے کرنا چاہتے ہیں. اب یہ سب کچھ جو ہے یہ اگر آپ دیکھیں تو یوں لگتا ہے کہ ان دھڑوں کے اتحاد میں ابھی بہت ifs and buts موجود ہیں. جب تک وہ ریزالو نہیں ہوں گے یہ آگ اور پانی کا ملاپ نہیں ہو سکتا. لہٰذا یہ اس وقت بیٹھ کے کہنا کہ یہ اتحاد ہو جائے گا, یہ اتحاد کارآمد ہوگا اور یہ وہ آبجیکٹو حاصل کر لے گا جس کے لیے اکٹھے ہو رہے ہیں, یہ بہت مشکل ہے. اچھا,
صحیح. اچھا کچھ اور اہم چیزیں بھی جو ہیں وہ پیپلز پارٹی کی کچھ گلے شکوے بڑھ رہے ہیں, کچھ ناراضگی بڑھی ہے. وزیر اعظم صاحب سے وہ گلہ شکوہ کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ کے پی میں جس طریقے سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی کو آپ لوگ اہمیت دے رہے ہیں, ہمیں جو ہے وہ اہمیت نہیں دے رہے, کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کافی ایکٹیویٹی جو ہے وہ چل رہی ہے کے پی اور پنجاب میں پیپلز پارٹی کی طرف سے, تو آپ کو ان کو اپنا پھر جو ہے وہ حصہ بھی چاہیے. یہ ایک نیچرل عمل ہے. جب اتنی پارٹیوں کے اتحاد سے حکومت بنے گی تو کوئی ناراض رہتا ہے, کوئی خوش رہتا ہے, کوئی کم خوش رہتا ہے. تو یہ شکایت پیپلز پارٹی کی غالباً ٹھیک ہے. اچھا آپ کو بھی اس لگتا لیے ہے کہ کہ یہ زیادتی دیکھیں ہو رہی ہے؟ مولانا فضل الرحمان صاحب اور ان کی پارٹی کو اہمیت کیوں ملتی ہے, اس کی دو وجہ ہیں. ایک تو یہ کہ یہ جو پی ڈی ایم کا اتحاد ہے اس کے تین بڑے سٹیک ہولڈرز ہیں. ایک مولانا فضل الرحمان ہے, آصف زرداری صاحب ہیں, اور نواز شریف یا شہباز شریف صاحب ہیں. ان تینوں کو ایک پیج پر لانے میں مولانا فضل الرحمان کا بہت بڑا کردار ہے. انہوں نے پی ڈی ایم بنائی تھی, جب ٹوٹ گئی پھر دوبارہ اس کو ری ایکٹیویٹ بھی مولانا نے کیا ہے. صحیح. لہٰذا اس کا ایک بینیفٹ تو ان کو جا رہا ہے. دیکھیے گورنر جے یو آئی کا لگ گیا وہاں تمام تر مخالفتوں کے باوجود, ٹھیک ہے. اسی طرح سے جو ڈیولپمنٹ کی سکیمز ہیں ان میں ان کو پریفرنس دی جا رہی. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ شہباز شریف صاحب زیادتی کر رہے ہیں, لیکن یہ ہو رہا ہے کہ ان کو پریفرنس مل رہی ہے. پیپلز پارٹی والے شکایت کرتے دکھائی دیتے ہیں. نہیں یہ شکایت ہی ہے, یا پھر آپ کو لگتا ہے کہ اسے پی ڈی ایم اتحاد کو خطرہ ہو سکتا ہے ایونچولی؟ دیکھیے پیپلز پارٹی کو ناراض کرنا تو پی ایم ایل این اور ان کے پرائم منسٹر جو ہیں وہ افورڈ ہی نہیں کر سکتے, کیونکہ جو پریشرز پی ٹی آئی کی طرف سے ہیں, جو چیلنجز پی ڈی ایم کو ہیں, اس کے لیے پیپلز پارٹی ایک ایسا ایلیمنٹ ہے, ایک ایسا سٹیک ہولڈر ہے جس کی ناراضگی مول نہیں لی جا سکتی. آپ پنجاب کی صورتحال پر آپ نے آنا ہے بعد میں, لیکن آصف زرداری صاحب نے کیا گل کھلائے ہیں وہ آپ کو پتہ ہے. وہ ماسٹر ہے, ہی ہیز اے میجک ورڈ. وہ اس کے اوپر بھی بات کریں گے جب وہ آئے گی. لیکن یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ کچھ الائز ایسے ہیں جن کو شکایات ہیں, صحیح, اور یہ ہمیشہ ہوتا ہے جب اتنی بڑی الائنس بنے گی پولیٹیکل پارٹیز تو کی, شکایات اور شکوے رہتے ہیں. اچھا مغائی صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ لگ رہا ہے کہ معاملہ سیریس ہے یہ جو ایم کیو ایم نے دھمکی دی ہے اس حوالے سے, کیونکہ حکومت نے آصف علی زرداری سے رابطہ کیا ہے ایم کیو ایم کے یہ نالاں ہونے کے اوپر کہ وہ کوئی اپنا رول جو ہے وہ پلے کریں. تو آپ کو لگتا ہے کہ یہ دھمکی صرف دھمکی نہیں رہے گی, ایم کیو ایم نکل بھی؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ ہسٹری اٹھا کے دیکھیں تو ایم کیو ایم جس بھی پارٹی کی اتحادی, رولنگ پارٹی کی اتحادی بنی ہے, اس کو راستے میں چھوڑا ہے انہوں نے. میں سیکوینس کے ساتھ دیکھ لیں, تاریخ ہے. اب بھی وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب اگر آپ نے حلقہ بندیاں نہ کی تو تھینک یو ویری مچ, ہم الیکشن لڑیں گے الائنس سے باہر ہو کے. یہ دھمکی اکثر کام کر جاتی ہے. ہاں ان کی دھمکی ویسے اکثر کام کرتا ہے, ہمیشہ کام کیا ہے. کبھی نواز شریف کو ٹوپیاں بدلنے کے لیے جانا پڑتا ہے, کبھی آصف زرداری کو یعنی لال ٹوپی پہننے کے لیے جانا پڑتا ہے. یہ ہوتا رہا ہے, اب بھی ہوگا. لیکن ایک بات میں یہ کہہ دوں کہ ایم کیو ایم اقتدار سے باہر رہ کے سروائیو نہیں کر سکتی, اس لیے وہ دھمکاتے ہیں, وہ مطالبات کرتے ہیں, مذاکرات کرتے ہیں. تو عمران خان نے غلطی یہ کی تھی کہ انہوں نے ان کو منانے کی کوشش نہیں کی. دو پارٹیوں نے ساتھ چھوڑا تھا, ایک یعنی جو اختر مینگل, حالانکہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر مناتے خان صاحب تو انہیں مان ہی جانا تھا. مان جاتے, وہ کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو یہ بھی بالکل ٹھیک بات ہے آپ کی. لیکن کراچی میں کڑماس تو نہیں کہوں گا, لیکن یہ کہ وہاں ماحول جو ہے وہ گرم ہوتا جا رہا ہے تسلسل کے ساتھ, اور اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ اونٹ بالآخر کس کروٹ میں